یہودی فلسطین میں اپنا الگ ملک بنانے کی موومنٹ کو زائونزم کہتے ہیں۔ یہ موومنٹ 1896 میں شروع ہوئی جب تھیوڈور ہرٹزل نے اپنی بک دا جوئش اسٹیٹ میں لکھا تھا کہ اگر یہودی فیوچر میں سکون کی زندگی چاہتے ہیں تو ان کو فلسطین میں اپنا الگ ملک بنانا ہوگا۔ ورلڈ وار 1 1917 میں جب آٹومن امپائر سلطنت عثمانیہ کو زوال آیا تو برٹشرز نے فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو فلسطین میں الگ ملک بنانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس سے دنیا بھر سے یہودی فلسطین کا رخ کرنے لگے اور برٹشر سے فلسطین کی زمین ڈبل اور ٹرپل پرائس پر خریدنے لگے۔ بٹ وائی برٹشرز کیوں چاہتے تھے کہ یہودی فلسطین میں ہی اپنا ملک بنائے؟ کیونکہ برٹشر چاہتے تھے کہ عرب میں ایک ملک ایسا ہونا چاہیے جو فیوچر میں ہمیں سپورٹ کرے۔ جوز نے فلسطین میں فیکٹریز، سکول، کالجز، ہاسپٹلز وغیرہ بنا کر اپنی اکانومی کو سٹرونگ کیا اور برٹشرز کی پرمیشن سے اپنی ایک آرمی بھی بنا لی جس کو ہاگانا کہتے ہیں۔ 1939 میں جب فلسطین کے عربوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تو برٹشرز نے تقریباً 7 لاکھ مسلمانوں کو فلسطین سے نکال دیا اور کئی لیڈرز کو پھانسی بھی دے دی، لیکن فلسطین کے عربوں نے پھر بھی اپنے اسٹرائک کو ختم نہیں کیا، جس پر برٹش گورنمنٹ نے ایک پیل کمیشن بنایا جس پر فلسطین کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا تھا، لیکن فلسطین کے عربوں نے اس پیل کمیشن کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ پھر برٹش گورنمنٹ نے ایک وائٹ پیپر ریلیز کیا جس پر پیل کمیشن کو ریجیکٹ کر کے فلسطین میں نئے آنے والے یہودیوں پر پابندی لگا دی اور فلسطین میں موجود یہودیوں کو فلسطین کی زمین خریدنے سے بھی روک دیا، اور آنے والے 10 سالوں کے اندر فلسطین کو ایک الگ ملک بنایا جائے گا اور یہی فلسطین میں موجود یہودیوں کا ہوم کنٹری ہوگا۔ اس وائٹ پیپر سے اسٹرائک تو رک گئی، لیکن یہ وائٹ پیپر پہلی بار یہودیوں اور برٹشرز کے درمیان کانفلکٹ پیدا کر گیا۔ یہودیوں نے اس وائٹ پیپر کو ماننے سے انکار کر دیا اور پورے پیلسٹائن میں برٹشرز پر حملے شروع کر دیے۔ 1939 میں ہی ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی جس سے دنیا بھر کے 6 کروڑ لوگ مارے گئے۔ 1941 سے 1945 کے درمیان ہٹلر نے یورپ کے تقریباً 66% یہودی یعنی کہ 6 لاکھ یہودیوں کو بے دردی سے قتل کر ڈالا اور بچ جانے والے یہودی فلسطین کی طرف بھاگے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد 1947 میں برٹشرز نے فلسطین سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور اس سارے معاملے کو یونائٹڈ نیشن کے گلے میں ڈال دیا۔ اس وقت فلسطین میں 6,30,000 جوز یعنی کہ یہودی، 1,39,000 کرسچنز اور 11,81,000 مسلمز تھے۔ یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کی 55% زمین کو صرف 30% یہودیوں کو دینے کا پرپوزل دیا اور اس پرپوزل کو UN اسمبلی میں 72% ووٹ ملے اور یہ فائنل کر دیا گیا کہ فلسطین کی 55% زمین صرف 6,30,000 یہودیوں کو دی جائے گی، اور UN کی اس ریزولوشن کو تمام عرب کنٹریز نے ریجیکٹ کر دیا۔ 14 مئی 1948 میں ڈیوڈ بن گوریون جو کہ اسرائیل کا پہلا PM بنا نے آفیشیلی اسٹیٹ آف اسرائیل بنانے کا اعلان کر دیا۔ 1948 میں ہی اسرائیل کو بنے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ 5 عرب کنٹریز نے مل کر اسرائیل پر حملہ کیا، لیکن اسرائیل کو ویسٹرن کنٹریز کی سپورٹ ہونے کی وجہ سے عرب ممالک یہ جنگ بری طرح ہار گئے۔ اس جنگ میں اسرائیل نے باقی 45% پیلسٹائن پر بھی قبضہ کر لیا، جس میں سے ویسٹ بینک جارڈن کے قبضے میں اور غزہ ایجپٹ کے کنٹرول میں آ گیا۔ 1967 میں ایک اور عرب اور اسرائیل جنگ ہوئی جس میں نہ صرف عرب ممالک کو بری طرح شکست ہوئی بلکہ اسرائیل نے ویسٹ بینک اور غزہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد فلسطین میں موجود مسلمانوں نے PLO کے نام سے اپنی ایک آرگنائزیشن بنائی۔ شروع میں اس آرگنائزیشن کو امریکہ اور اسرائیل نے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا، لیکن 1974 میں UN نے PLO کو آفیشیلی ریکگنائز کر دیا کہ یہ لوگ فلسطین کے لوگوں کے ریپریزنٹیٹیو ہیں۔ 1947 کے پلان آف پارٹیشن کے مطابق ویسٹ بینک کا ایریا فلسطین کے لوگوں کے لیے تھا، لیکن اتنے عرصے میں جوز نے وہاں پر بھی قبضہ کر کے اپنے لوگوں کو بسانا شروع کر دیا۔ 1992 میں PLO اور اسرائیل کے درمیان پیس ٹاکس ہوئے جس سے PLO 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی، ایک PLO اور دوسرا جسے آج حماس کے نام سے جانتے ہیں۔ حماس یہ چاہتا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے، بٹ ان پیس ٹاکس کے بعد ویسٹ بینک کو بھی 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا، ایریا A، B اور C۔ ایریا A میں فلسطین کا کنٹرول، ایریا B میں فلسطین اور اسرائیل دونوں کا کنٹرول، اینڈ ایریا C میں صرف اسرائیل کا کنٹرول، یعنی کہ ویسٹ بینک میں بھی فلسطینیوں کو صرف گنے چنے زمین کے ٹکڑے ملے۔ 1996 میں فلسطین کے پہلے الیکشن ہوئے اور پہلی گورنمنٹ بنی، لیکن حماس نے اس الیکشن سے بائیکاٹ کر دیا۔ اس کے بعد 2006 میں دوبارہ الیکشن ہوئے جس میں حماس جیت گیا، جس سے PLO اور حماس کے درمیان سول وار شروع ہو گئی۔ آج ویسٹ بینک میں PLO کی حکومت ہے جبکہ غزہ میں حماس کا ہولڈ ہے، جہاں سے آج بھی اسرائیل پر ہزاروں کی تعداد میں راکٹ داغے جاتے ہیں۔